السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ استخارہ کشف القلوب مبشرات کے لیے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میرے معاملات کے پوشیدہ رازوں سے مجھے آگاہی دے، یا جو سالکان طریقت چاہتے ہیں کہ میرے کشف میں اضافہ ہو جائے، یا جو لوگ چاہتے ہیں کہ میں استخارہ کرتا ہوں مختلف امور کے لیے، تو یہ ان کے لیے ہے، یعنی استخارہ کے لیے بھی ہے، پوشیدہ رازوں باتوں کو جاننے کے لیے بھی ہیں، اور نیک خوابوں کو دیکھنے پانے کے لیے بھی ہیں، اور صاحبان طریقت ان کے کشف کو زیادتی کرنے کے لیے بھی ہے، یا حافظہ قوت اور روحانی جو آپ کا تزکیہ تخلیہ ہے اس کو شائننگ کے لیے چمکدار بنانے کے لیے بھی ہیں۔ وہ آیات قرآنی یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ دوبارہ سنیے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اگر کسی کار خیر میں استخارہ منظور ہو تو بعض نماز شاہ خیالات فاسدہ یعنی فضول خیالات سے یکسو کر ذہن سے نکالیں، 101 مرتبہ اس آیات قرآنی کو پڑھا جائے، اور مطلب جو بھی آپ کا ہے کا خیال کر کے سو جائے، دل میں دماغ میں وہ اس خیال کے ساتھ سویا جائے، جو بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی خواب میں معلوم ہو جائے گا، خواب میں معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ اسماء آپ پڑھیں، سبحان ربی العظیم یا علیم یا حکیم، سبحان ربی العظیم یا علیم یا حکیم، 101 مرتبہ یا 313 مرتبہ یا 1100 مرتبہ یہ پڑھنے اسماء ضروری ہے۔ کس لیے ضروری ہے؟ کہ اس میں بہت خیر و برکت ہے سالکان طریقت کے لیے۔ جو شخص یا علیم پڑھتا ہے، یعنی یا علیم کے معنی ہے دانائی، بہت وسیع علم والا، تو جو شخص یا علیم کثرت سے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سالک پہ، اس ذاکر پہ، اس صالح پہ علم اور معرفت کے دروازے کھول دیں گے۔ تو صاحبان طریقت یہ جو ذکر ہے یا یہ جو اذکار ہیں یہ پڑھتے ہیں علم اور معرفت کے لیے۔ پھر جو دوسرا ذکر میں نے بتایا یا حکیمو، جو شخص کثرت سے یا حکیمو پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر انشاءاللہ علم، حکمت، معرفت، علم لدنی، کشف القلوب، کشف القبور کے دروازے کھول دیں گے۔ اور اس میں جس آدمی کا کوئی کام پورا نہیں ہوتا ہو، اس میں وہ کنفیوز ہو، الجھن کے شکار ہو، سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، وہ پابندی سے ان اسماء کو پڑھتا رہے، انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ دیکھیں، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم آپ کو وہ اسماء بتاتے ہیں کہ یہ تو آپ بغیر بیت کی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بزرگان دین کی مجربات میں سے ہیں کہ جس طرح شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کو 1400 اولیاء نے فیضان دیا تھا، تو اسی طریقے سے یہ خیر و برکت سالوں کا کمایا ہوا ہے، ایک دن کا معاملہ نہیں کہ اس سے پڑھ لیا اور بس بتا دیا۔ اتنے کون بتا سکتے ہیں؟ آخر کوئی بات تو ہے نا جی، کرم کی چکی چل رہی ہے۔ ذالک
فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ویختص برحمتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ھذا من فضل ربی۔ تو سبحان ربی العظیم جو شخص ان اسماء کو روزانہ 101 313 1100 مرتبہ پڑھیں گے تو ان اسماء میں ایک کمال، بہت کمالات ہے، فوائد ہے، فضائلت ہے، برکتیں ہیں، لیکن مجربات میں سے یہ ہے کہ دل سے تمام شکوک، وہم اور الٹے سیدھے خیالات کو دور کرنے کے لیے مجرب ہے۔ عزم، استقامت، حوصلہ، یقین اور قوت نصیب عطا ہوگی۔ اور جو مریض لاعلاج ہے، بڑے بیماریوں میں پڑا ہوا ہے، تو ان کے لیے بھی سبحان ربی العظیم او یا علیم یا حکیم یہ جو اسماء ہے یہ پڑھنے مفید ہے۔ تو اس کے بعد شفا کی دعا مانگے، اس کو شفائے کامل نصیب ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک لفظ زیادہ کرتا ہوں، ایڈ کرتا ہوں۔ جو کینسر میں ہیں، جو ڈائبیٹک میں ہیں، لاعلاج مرض میں ہیں، تو وہ نہ یا اللہ کا اضافہ کرے، وہ ایسے پڑھے سبحان ربی العظیم یا اللہ یا علیم یا حکیم یا اللہ یا علیم یا حکیم یا اللہ یا علیم یا حکیم۔ ان اسماء کو 101 313 1100 مرتبہ پڑھا جائے۔ یہ تسخیر عبد و لونڈی ہم نے آپ کو بتا دی۔ ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ اس پہ عمل کریں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔